اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر اس لجپال نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تاکہ میرے اور آپ کے لجپال نبی ہمارے اس درود و سلام کو سنیں اور اس کا جواب بھی عنایت فرمائیں۔ محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ ذرا سارے تھوڑے تھوڑے اگا ہو جلو تے محفل دی رونق بھی بڑھ جلسی تے ہستی محفل بھی شروع ہو جلسی، اس دا آغاز بھی شروع ہو جلسی۔ اے اسی ٹیم ہو سی جس ٹیم اساں ساریاں دی ترتیب ہو سی، اسی سارے ایک مجلس بنا سا، اسی سارے ایک جگہ اتا بیٹھ سا، اس تو بعد اس دی اس بابرکت محفل، یہ محفل ایک تو جناب عزیز الرحمان بابا مرحوم جو اس دنیا سے چند دن قبل وصال فرما گئے تھے، ایک تو یہ محفل پاک ان کے ختم چلم کے حوالے سے ہے، اور دوسری تاجدار مدینہ میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے لجپال نبی جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا، جو کہ نبیوں کے سردار، اماموں کے امام، میرے اور آپ کے لجپال آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تو ان کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے اس گھر کے ان افراد کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اس جگہ پر اپنے گھر میں ایک تو اپنے بابا کے چلم اور دوسرا حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ محفل اور کوئی کروا بھی نہیں سکتا، کروا سکتا بھی ہے اور کروا سکتا بھی نہیں ہے۔ یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ ایک بار میرے اور آپ کے لجپال نبی نے حضرت عزرائیل سے پوچھا، شاید کہ میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کی ہوگی۔ حضرت عزرائیل سے پوچھا، اے عزرائیل بتا تو انسان کے جسم سے روح کو کیسے نکالتا ہے؟ اے عزرائیل بتا تو انسانوں کی جان تو لیتا ہے، انسانوں کے جسم سے روح کو تو نکالتا ہے،
پر بتا نکالتا کیسے ہے؟ حضرت عزرائیل نے میرے اور آپ کے لجپال آقا کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میں انسان کے جسم سے روح کو قبض کرتا ہوں، روح کو نکالتا ہوں، ایک باریک کپڑا دوپٹہ کانٹوں پر، جب اس دوپٹے کو، اس چادر کو، اس باریک کپڑے کو جب کانٹوں پر ڈالا جاتا ہے اور جب ڈال کر اس کو کھینچا جاتا ہے، جس طرح وہ کانٹے اس دوپٹے سے ان داغوں کو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف، اور جس وقت وہ دوپٹہ پھٹتا ہے، حضرت عزرائیل میرے نبی کو جواب میں کہتے ہیں جس وقت میں دوپٹے کو، اس چادر کو کھینچا جاتا ہے، جس طرح وہ پھٹتی ہے ان کانٹوں سے نکلتے ہوئے، اس سے بھی زیادہ جس وقت میں انسان کے جسم سے روح کو نکالتا ہوں اس سے بھی سخت تکلیف ہوتی ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں، یہ دیکھ بھی لینا، گھر جانا، باریک چادر لینا، کوئی کانٹوں والا درخت دیکھنا، اس پر پھینکنا اور پھینک کر کھینچنا، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. حضرت عزرائیل نے کہا یا رسول اللہ، جس طرح ایک باریک چادر کو لاتعداد کانٹوں پر ڈال کر جب اس کو نکالنے کے لیے کھینچا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ جس وقت انسان کے جسم سے میں روح کو نکالتا ہوں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو میرے اور آپ کے لجپال نبی نے روتے ہوئے فرمایا، اے عزرائیل، تو ساری جانوں کی تکلیف مجھے دے دے پر میری امت کے لوگوں کو نہ دینا. حضور سنا کیا؟ تو ساریاں دی جانا دی تکلیف انہاں کو نہ دیں، مڑے امتیاں کو انہاں ساریاں دی جانا دی تکلیف موکو دے. تے اج پھر میں تے تسی اتھا بیٹھ کے حضور دی گلاں بھی نہ سنا، حضور دا درود بھی نہ پڑھا، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، انسانوں میں انسانیت آئی. پہلے بھی انسان تھے لیکن انہوں میں انسانیت نہیں تھی. حضور کے آنے سے پہلے بھی انسان تھے لیکن ان میں چھوٹے بڑے کی کوئی عزت، کوئی مرتبہ، کوئی شان، کوئی قوت بالکل نہیں. میرے اور آپ کے لجپال نبی آئے، ماں کا بھی مقام بتایا، باپ کا بھی مقام بتایا، بیٹے کا بھی مقام بتایا، بیٹی کا بھی مقام بتایا. حضور کے آنے سے پہلے ماں تھی پر اس کی کوئی عزت کرنے والا نہیں تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی. باپ تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی. بیٹا تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی. بیٹی تھی، اس کی کوئی عزت نہیں تھی. بیٹا ماں کو اپنے گھر سے نکال دیتا، بازاروں میں لے جاتا، فروخت کر دیتا، بازاروں میں لے کر
बोली लगाता। जिस तरह आप बाजारों में जाते हैं, टमाटर की भी बोली होती है, आलू प्याज इतने का है ले जाओ, बोली इस तरह। और वो उस जमाने में मेरे और आपके लजपाल नबी के आने से पहले माँ को बाजारों में लेकर फरोख्त किया जाता था। और मेरे और आपके लजपाल नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर की विलादत बशहादत हुई, तो मेरे और आपके लजपाल नबी ने उस माँ का मकाम बताया, उस माँ का मकाम बताया। फरमाया, ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, तुम तो अपनी माँ को अपने घर से निकाल कर बाजारों में लेकर बोलियां लगाते थे, अरे सुन, ये माँ वो है जिसके कदमों के नीचे रब ने तेरे लिए जन्नत को रख दिया है। अब अगर तुझे जन्नत जरूरत है, अगर जन्नत में जाना चाहता है, तो पकड़ ले अपनी माँ के पाँव, चूम अपनी माँ के पाँव, कदर कर अपनी माँ की, इज्जत कर अपनी माँ की। अगर जन्नत में जाना चाहता है तो माँ की इज्जत कर। तो उसके बाद बाप, उसका कोई मकाम नहीं था, उसको भी बेटा घर से धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल देता था। और मेरे और आपके नबी ने आकर फरमाया, वो जिस बाप की कोई इज्जत नहीं थी, जिस बाप की कोई कदर नहीं थी, उस बाप के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, ओ दुनिया वालों, ये बाप वो है, ये बाप वो है जो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा है। बाप का मकाम ये बताया कि बाप तेरे लिए जन्नत का दरवाजा है। अब बाप तो दरवाजा बन गया, अब इसकी इज्जत, इसका मर्तबा, इसकी शान को जब समझेगा, दरवाजा तो बंद है, अभी खोलने के लिए भी चाबी की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। आज के हमारे मेहमान नकीब महफिल साहब पीर सैयद इख्तिशाम हुसैन शाह साहब हमारी इस महफिल में तशरीफ़ लाए। मैं उनको इस बाबरकत महफिल में आने पर अपनी जानब से और जुमला अहले खाने की जानब से खुश आमदीद कहता हूँ। और उनके साथ जनाब हाफिज़ खुर्रम साहब तशरीफ़ लाए, उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अब बाप तो दरवाज़ा बन गया, अब जिस वक्त आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसकी शान को नहीं समझेंगे, तो दरवाज़ा होगा बंद। आप उसकी इज्जत भी नहीं करेंगे, उसकी शान को भी नहीं समझेंगे, उसके अदब को भी नहीं समझेंगे, तो फिर दरवाज़ा खोलने के लिए भी चाबी ज़रूरत है। तो वो चाबी ये है कि बाप की इज्जत कर, उसका अदब कर, उसके हाथ चूम, उसके हाथ चूम, तो वो तेरे लिए
چابی بن جائے گی تو پھر چابی لگے گی، دروازہ کھل جائے گا۔ تو اس کے بعد ٹائم مختصر ہے، بیٹی حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں بھی تھیں، لیکن جس وقت بیٹی پیدا ہوتی نا اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی آئے، آ کر فرمایا او دنیا والو، جس کا کوئی مقام نہیں تھا، جس کی کوئی عزت نہیں تھی، جس کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، جس کو تو زندہ درگور کر دیتے تھے، آج اس کے بارے میں سن۔ یہ وہ ہے نا، یہ وہ ہے جب بھی تیرے گھر میں آئے گی خالی ہاتھ نہیں آئے گی، ہاتھ میں کچھ پکڑ کر لائے گی۔ یہ بیٹی وہ ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے جو بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مہمان جہاں پر موجود ہیں تو وہ آئیں گے اور اس محفل پاک کا آغاز بھی فرمائیں گے، تو میں ان کو آپ کے نعروں کی گونج میں آپ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دوڑے ہاتھ کٹ گئے تاکہ قیامت آڑے تیڑے تس دے اے ہاتھ تس دی گواہی دیون کہ فلانی جگہ اتھا گئے اسیاں، اتھا محفل اسی اور تے کچھ نہیں کیتا، بیٹھے رہیاں، صرف جس ٹیم نعرہ لاندے اسے نا تے اسی بھی ہاتھ چاہ کے جواب دے کے دے اسے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ تشریف لاتے ہیں پیر سید احتشام حسین شاہ صاحب، سٹیج پر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اگر آپ حضرات کو بھی درود آتا ہے تو کوئی زباں خاموش نہ رہے، اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ درود پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عقیدہ رکھ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ،
حسنت جمیع حصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضور علیہ السلام کے غلاموں اور اسٹیج پر موجود عظیمت حبیب جناب شفیق صاحب اور میرے دوست جناب حضرت علامہ مولانا عاطف قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا۔ نام سے میں واقف نہیں، لیکن گھر والوں نے جس نبی کی محفل سجائی ہے وہ بخوبی آگاہ ہے ان کے ناموں سے بھی اور ان کے دل کی نیت سے بھی۔ آج کی ہماری یہ محفل دو عنوانوں پر مشتمل ہے، ایک ہے اصالِ ثواب کے حوالے سے اور دوسری میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے دوران خطبہ دعا آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے سونیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کیا کہ اے سونیا میرا کوئی بھی بندہ جب میرا نام لے گا سونیا ساتھ تیرا نام لے گا، اگر کلمہ مجھ پر پڑھے گا، کلمہ شروع میرے نام سے کرے گا اور ختم تیرے نام سے کرے گا، اگر اذان دے گا اذان شروع میرے نام سے کرے گا اور ختم تیرے نام سے کرے گا، نماز پڑھے گا نماز شروع میرے نام سے کرے گا اور ختم تیرے نام سے کرے گا۔ اے سونیا اتنا بلند کیا کہ دنیا کے جس کونے پر مسجد ہے، گھر ہے، محلہ ہے، شہر ہے، کوئی بھی جگہ ہے، اے سونیا میرا بندہ جب میرا نام لے گا ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لے گا۔ بآواز بلند بولو سبحان اللہ۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آج رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی اپنے محبوب کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے پسند کیا اور اس جگہ پر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین و ناظرین، جو میں نے دوسری آیت مبارکہ پڑھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ادب سے پیش آؤ۔ کیوں کہ یہی والدین ہیں جو تمہارے لیے باعث رحمت بھی ہیں اور زحمت بھی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے والدین کو پا کر اپنے والدین کی خدمت کی تو رب تعالیٰ آپ کو اس خدمت کے صدقے سے جنت عطا فرمائے گا۔ اگر دنیا میں آپ نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تو یہی والدین آپ کے لیے جہنم کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ سامعین ذی احتشام، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے
ممبر پر چڑھ رہے تھے، جب میرے آقا نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، میرے آقا نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، میرے آقا نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، پھر میرے آقا نے کہا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، عجیب منظر ہے، آپ ممبر پر جا رہے ہیں، آمین کہتے ہیں، کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آتا، کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آتا، آپ آمین کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا نے کہا جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا، میں نے پہلا پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جو دنیا میں رہ کر آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ میرے نبی نے کہا آمین۔ پھر صحابہ نے پوچھا، دوسری سیڑھی پر آپ نے پاؤں رکھا، پھر آپ نے کہا آمین، اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے روزے پائے، رمضان کا مہینہ پائے، لیکن اپنے لیے مغفرت نہ پا سکے۔ میرے نبی نے کہا آمین۔ اب یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ نے ممبر شریف کی تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، آپ نے کہا آمین، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پائے، والدین کو پا کر اور ان کی خدمت نہ کر سکے۔ پھر میرے نبی نے کہا آمین۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ہمیں چاہیے جس کے والدین چل بسے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکا، تو آئیے میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، وہ کون سا راستہ ہے جس سے اب بھی وہ خدمت کرے، اس کے والدین راضی ہو سکتے ہیں، جس کے والدین دنیا سے چل بسے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے نبی صحابہ کرام کے ہاں موجود تھے، ایک صحابی آیا، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا زندگی میں یہ عمل تھا، میں کام کاج سے جب بھی گھر واپس آتا، آ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، میں نے اپنے ماں باپ کو زندگی میں خوش رکھا اپنی طرف سے۔ یا رسول اللہ، اب میرے ماں باپ دنیا سے چل بسے ہیں، یہ ان کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں جن کے والدین اس دنیا میں اب نہیں ہیں، خدمت کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، جب بھی کام کاج سے واپس آتا میں اپنی طاقت استطاعت کے مطابق اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اب میرے ماں باپ مجھ سے چل بسے ہیں، دنیا چھوڑ گئے ہیں، یا رسول اللہ میں اب بھی چاہتا ہوں کہ میں اب بھی ماں باپ کی خدمت کروں، دنیا سے تو چل بسے ہیں۔ صحابی کا یہ عقیدہ تھا، وہ حضور کے پاس آیا، کہنے لگا میں اب بھی اسی عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس طرح میں نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں خوش رکھا،
اب وہ چل بسے ہیں وہ تو نہیں، لیکن میں اپنے سکون کے لیے ایسا عمل مجھے بتائیں کہ جس سے میرے ماں باپ ابھی قبر میں بھی خوش ہو جائیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اے صحابی، اگر تو آج بھی ابھی بھی اس کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کا حال سن، میں بتاتا ہوں۔ آپ پہلے بولے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، اے صحابی، اگر تو باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ تیرے پاس موجود نہیں ہے، تیرا یہ عشق ہے، تیری یہ ماں باپ سے محبت ہے کہ تو ان سے اب بھی محبت کر، اب بھی محبت کرے، اس کا یہ عمل ہے، یہ تو اپنی زندگی کا معمور بنا دے۔ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا کام کروں جس سے میرے ماں باپ اپنی قبر میں بھی خوش ہوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اے صحابی، اگر اپنے باپ کو خوش کرنا چاہتا ہے، کس کو؟ باپ کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو دیکھ، اگر تیرا چچا زندہ ہے، کیا کہا میرے نبی نے؟ تیرے چاچا زندہ ہیں یا تیرا تایا زندہ ہے، یا وہ بندے جن سے تیرے باپ نے اپنی زندگی میں اچھا سلوک رکھا تھا، جو تیرے باپ کے دوست تھے، تو ان سے محبت کر، خدا کی قسم رب تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اب ماں سے محبت کرنی ہے، وہ تیرے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر تو ماں سے بھی محبت کرنا چاہتا ہے تو اپنے ماں کی طرف سے اپنے خالاؤں کو دیکھ، تیری خالہ ہیں، تیرے مامے ہیں۔ اگر تو ماں کو خوش رکھنا چاہتا ہے اپنی قبر میں بھی، تو اپنی خالاؤں کو، اپنی ماموں کو خوش رکھ، رب تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ایک بات اور کر کے تلاوت کے لیے دعوت دوں گا۔ ایک شخص اس دنیا سے جا رہا تھا، مرنا تو سب نے ہے نا، مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ موت ہمارے لیے تحفہ ہے نا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ کیا کرنا ہے؟ چکھنا ہے۔ موت ہمارے لیے تحفہ ہے، بس دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ حالت ایمان میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ ایک شخص دنیا سے جا رہا تھا، اس کے اعمال کی بات نہیں کرتا، لیکن جاتے جاتے اس نے اپنے بیوی کی گود میں ایک بچہ دے کر گیا اور اپنے بیوی کو یہ نصیحت کی، اے زوجہ، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ بچہ میں تیرے پاس اپنی امانت رکھ کے جا رہا ہوں۔ توجہ سے بات سننی ہے، یہ بچہ کیا رکھ کے جا رہا ہوں؟ امانت۔ اس بچے کو تو نے اپنی زندگی میں دنیا میں ایک ہی کام اس بچے سے کروانا ہے، وہ میری خواہش بھی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، وہ کیا کام ہے، کیا خواہش ہے تیری؟ تو اس شخص نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ سبحان اللہ، کیا بن جائے؟ وہ شخص دنیا سے چل بسا، اس کے اعمال کی بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عملوں کی وجہ سے جو سزا ہر بندے کو ہونی ہے، اس کو قبر میں سزا بھی شروع ہے۔ کرتے 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 جب بچہ اس قابل ہوا، اس بچے کی ماں نے، اس شخص کی بیوی نے اس بچے کو جا کر قاری صاحب کے پاس چھوڑا۔ قاری صاحب کو کہا، میرے شوہر کی یہ خواہش تھی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اگر میں چاہتی اپنا سہارا بنانے کے لیے اس کو دنیا کے کاموں میں لگا دیتی تاکہ یہ پیسے کماتا، تو میرا شوہر بھی نہیں ہے، میرا آسرا بھی بن جاتا اور اس کا مستقبل بھی اچھا ہو جاتا۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی۔ اس بیوی نے قاری صاحب کو کہا کہ اس کے باپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ حافظ قرآن بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر بات دل پہ لگی تو مجھے تسلی دینے کے لیے بس سب نے باواز بلند بولنا ہے سبحان اللہ۔ جب اس بچے نے قاری صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
کیا پڑھایا؟ اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب نے کہا اے بچہ ابھی یہ لفظ تجھ سے صحیح ادا نہیں ہو رہے، تو جا اس جگہ پر بیٹھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتا جا۔ قربان جاؤں اس بچے پر۔ وہ بچہ بیٹھا، شروع ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، رب ذوالجلال کو جلال آیا۔ سبحان اللہ۔ رب نے کہا اے فرشتوں اس شخص کو چھوڑ دو، میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ فرشتے حیران ہیں، اے اللہ یہ تو گناہگار شخص ہے، اس کو تو عذاب ہونا ہے، آپ نے ہی ہمیں بتایا کہ اس کو عذاب دیا جائے، اب اس نے کیسا عمل کیا جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو؟ تو رب نے کہا اے فرشتوں سنو، میں یہ گوارا نہیں سمجھتا، اس کا بچہ بار بار یہ صدا لگاتا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ یہ مقام ہے قرآن کا۔ آئیے آپ صاحب قرآن جس کا ذکر آج ہم کرنے بیٹھے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ نام سے میں واقف نہیں، عاطف بھائی کو بولا تھا کہ مجھے نام لکھتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہیں وہ شخص جس کے حوالے سے عزیز الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ان کی اولاد، اگر انہوں نے اپنی اولاد کو، یہ بندے تک نہیں ہوتا، خدا کے پاس یہ اختیار ہے، وہ جسے چاہے اپنے نبی کی دین کے لیے چن لیتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جناب عزیز الرحمان صاحب۔ اگر آج ان کے صاحبزادے یہ نظام نہ کرتے، آپ ان کو کچھ کہہ سکتے تھے؟ نہیں، انہوں نے کہا اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح اس باپ کی خواہش تھی کہ یہ میرا بچہ حافظ قرآن بن سکتا، یہ بچہ قرآن کا عالم بن جاتا، قرآن سیکھ جاتا، لیکن اس باپ نے، جناب عزیز الرحمان صاحب نے اپنے بچوں کے دل میں صاحب قرآن کی محبت ڈالی ہے۔ اور میں پکے یقین سے یہ کہتا ہوں، جس وقت سے یہ محفل شروع ہے اس وقت سے لے کر محفل کے اختتام تک ان کی قبروں پر رحمت کا نزول ہوگا، بلکہ یوں کہوں تو بجانا ہوگا۔ اس وقت سے رب بھی ان سے خوش ہے جس وقت سے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے باپ کے چرن پر اصالِ ثواب کے لیے حضور کی آمد کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل کے صدقے سے ان کے درجات کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور بلندیاں عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل کا آغاز قرآن کریم سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب احسن صاحب وہ آئیں اور قرآن کریم سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائے۔ جناب احسن صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آج کی اس محفل کا آغاز قرآن کریم سے فرما رہے تھے جناب حسن صاحب۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی صدقے سے ان کے آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کو تنگ نہیں کروں گا، اگر جو بات اچھی لگے اس پہ بلا جھجک آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ ادھر آگے آگے آ جائیں، اگر جو باہر بیٹھے ہیں تو دھوپ پہ آ جائیں، ادھر چھاؤں پہ بیٹھو، ٹھنڈ ہے کم پر۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو۔ جو بھی میری بات سمجھ میں آئے یا اسٹیج پر جو ثناخانہ یا خطیب حضرات میں سے کوئی بھی آئے گا، اگر آپ کو بات اچھی لگے یا نہ لگے، بات اچھی لگے یا نہ لگے، اس پر آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اچھی لگنے کی تو بات تو ہے، تو آپ سوچتے ہوں کہ گر صاحب یا شاہ صاحب یہ کون سی بات ہے، اگر بات اچھی نہ بھی لگے پھر بھی سبحان اللہ کیوں؟ کہ جس کی محفل ہے اس میں کوئی بری بات کرنے والا کوئی بھی نہیں آئے گا، اچھی بات کرے گا۔ واضح بلند بولو سبحان اللہ۔ اس کا آپ کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ میں اشعار پڑھوں گا، اگر آپ کو اس کی سمجھ آئی تو بسم اللہ، نہ آئی تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اے اللہ تو کتنا پاک ہے، سبحان اللہ دا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، تو اس کی پاکی بیان کرو۔ جس نے عاطف صاحب آتے ہیں کہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ہاتھ چاہ کے جواب دو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی تھا بیٹھے دے ہاں پکے دعوے نال میں گل کردا کہ کل قیامت والے دیہاڑے ہر انسان دا ہر اعضا گل کرسی۔ شفیق صاحب یہ تو غلط ہوئے، تسی بڑے سربراہ دسیو، ہر اعضا انسان دے گواہی دیسی، ہر چیز انسان جڑی ہے گواہی دیسی۔ تو سوچو جس ٹائم تسی حضور دے نام تے ہاتھ بلند کر کے نعرے رسالت دا جواب دے سو، اے گواہی نہ دسن۔ جس ٹائم عذاب ہوندو سی نا، آسن اے اللہ اساں دا کے گناہ ہے، جڑا بھی ہے اساں کو اس کملی والے صدقے معاف کر سٹ۔ اسی اگر خود ذکر کر رکھتے نہ آسیاں، لیکن کسی کو سن دے آسیاں یا کوئی نعرہ ماردہ آسا، دلہ دا بھی زور لا کے دا ہاتھ چاہ کے نعرے دا جواب دین دے آسیاں، کہ کر دے آسیاں؟ لہذا تساں دے تھا بیڑا بھی رہے گا نہیں جلنا لگیا۔ اے ایک منٹ تساں نہ جڑا ہے تے نیکی وچ لکھیا جلدے۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، واضح بلند سبحان اللہ۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا۔ ما زاغ کی آنکھیں تو والشمس رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ بھی نہ ملے، چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔
لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ آپ کی انہی محبتوں میں دعوت نعت دینے جا رہا ہوں۔ اس چابا کی بھی مشہور آواز، منصرہ کی مشہور آواز جناب شفیق صاحب وہ آئیں اور حضور علیہ السلام کی برگاہ کے اندر اپنی حاضری لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سناہان مصطفیٰ۔ میرے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ ذکر پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میرے نہ جاوی ہو میری جولے امبلو حالی میں ادنا تیسے فلے ازلو تیری ذات ازل تو عالی نام لوا محبوب تیرے دا حجد مونڈے کمبلے کالی حق لا الہ یارو دن چار دیاڑے اتھو کی لے جانا یار بڑھائیے حکم لے والا جے تو جنت جانا حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
सिर नंगा होंदा ते वीर मरने कंडहाली मामा बाजे मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाले हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तू अजे वो मेरा महबूब नी डेठा जिन्नू वेख के चंदे शर्मावे अद्धी राती वो दिन चढ़िया वे जिस सोना मुफ्त नकाब हटावे हाथ फुलां विच रख देवे हथ नाल फुलां रल जावे आज मेरा वो सोना आका वो सानू किधर नजर न आवे हक ला मोहब्बत के साथ पढ़े इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अहवाले उन्हीं से जाके ना सुनता है खुदा उनका के ना सुनता है खुदा उनका के नाम की मदनी का क्या के ना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा विच कब्र दे दिल घबरावेगा उथे कोई ना आने बचावेगा उथे कंबली वाला आवेगा हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इल्लल्लाह एक सूरत दिखाई जाएगी तस्वीर बनाए जाएगी तस्दीक कराए जाएगी हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह इस सूरत नो में जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा
تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کیتے میرے علی کیتے تیری ثنا کیا خوب کہا سبحان اللہ پڑھو لا الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اس کلمے دے حرف چار میاں جی میں چار نبی دے یار میاں جڑا پڑھدا وہ لنگے دا پار میاں حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ میرے ساتھ کچھ امداد کریں گے تو میں بھی کچھ اور دو تین چیزیں آپ کو سناؤں گا۔ اس طرح خاموش بیٹھے پتہ چلتا ہے محفل میں بیٹھے ہی کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، آواز نہیں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم جب آلے نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا جی غیر کی ٹھوکر پہ نہ جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھنے میرے ساتھوں۔ ساڈے وچ کیڑائے کمال رکھیا، ہو بس آقا دیا رحمت سنبھال رکھیا۔ ساڈے وچ کیڑائے کمال رکھیا، ہویا کا دیا رحمت سنبھال رکھیا، کا دیا رحمت سنبھال رکھیا۔ ساڈے وچ کیڑائے کمال رکھیا، ہویا کا دیا رحمت سنبھال رکھیا۔ اور روندا رہیا امت
बख्शवान लई सोना वो किन्ना साडा सोने ने ख्याल रखिया किन्ना साडा सोने ने ख्याल रखिया होया कदिया रहमत संभाल रखिया साडे विच कीड़ा कमाल रखिया होया कदिया रहमत संभाल रखिया साडे विच कीड़ा कमाल रखिया होया कदिया रहमत संभाल रखिया और या कदिया कदम विच सर रखिए वो जिमें मेरे आका दे बिलाल रखिया जिमें मेरे आका दे बिलाल रखिया होया कदिया रहमत संभाल रखिया साडे विच किड़ा कमाल रखिया होया कदिया रहमत संभाल रखिया साडे विच किड़ा कमाल रखिया होया कदिया रहमत संभाल रखिया और बल्ला होवे आका तेरी सोनी आलदा ओ मेरे जिया मंदा जिने पाल रखिया ओ मेरे जिया मंदा जिने पाल रखिया होया कदिया रहमत संभाल रखिया साडे विच केड़ा कमाल रखिया होया कदिया रहमत संभाल रखिया। एक बात आपको मैं बता दूं, ये जो अजीज़ रहमान बाबा दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनको कब्र में आसानियाँ फरमाए। बड़ी मोहब्बत करते थे मेरे साथ। मैं उनके जनाजे में भी इधर शरीक नहीं हुआ, लेकिन दिल मेरा तड़प रहा था कि मैं उधर जाऊं, मैं बहुत दूर था। आज मैं अपनी हाज़िरी उस निस्बत से पेश करके जाऊंगा। आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, थोड़ा सा मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये कलाम आप सबको आते हैं, मेरे साथ मिल के पढ़ने। ओ चहदो दिन हश्र दे सवाल होणगे, हामी साडे आमिना दे लाल होणगे। सब दुआ करो कि बेशर के दिन आमने के लाल हमारे हामी हो जाए। मेरे साथ मिल के पढ़े चहदो दिन हश्र दे सवाल होणगे, हामी साडे आमिना दे लाल होणगे। और जन्नत च जावेगी सवारी आप जी, वो अगे अगे हजरत बिलाल होणगे, अगे अगे हजरत बिलाल होणगे। वो हामी साडे आमिना दे लाल होणगे। बड़ा कवाबरी तवज्जो शेर शाह साहब शेर कहते हैं, ओ तेरे पास लानती यजीद होवेगा, वो तेरे पास लानती यजीद होवेगा।
ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے وہ حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے مل کے پڑھے جدو دن حشر دے سوال ہون گے وہ حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور جڑے سادہ پڑھے دے درود آپ دے شاعر کہتے ہیں جڑے آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود شریف پڑھتے ہیں وہ شاعر کیا کہتے ہیں جڑے سادہ پڑھے دے درود آپ دے وہ جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے وہ حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اللہ پاک دنیا میں بھی آل رسول کا ساتھ دے اور محشر کے دن بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے شاید کہتے ہیں وہ سانو شیوان لئی خدا دے سامنے وہ سیداں دے سونے سونے بال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر جیسا وال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور آپ سارے آنو پئی ہوے گی وہ مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے وہ حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے وہ حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے میں اپنا ٹائم پورا کرنا چاہتا ہوں جلدی میں یہ کلام پیش کروں گا قبر وچ کم آوے گا ترانہ کمبلی والے دا کدی دوزخ نہیں جا سکدا دیوانہ کمبلی والے دا کدی دوزخ نہیں جا سکدا دیوانہ کمبلی والے دا جو لوگ اپنے گھر میں محفل میلاد کراتے ہیں شاعر ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں انہاں دے گھر دے وچ یارو کدی تنگی نہیں آ سکدی جڑے میلاد کر دینے سالانہ کمبلی والے دا جڑے میلاد کر دینے سالانہ کمبلی والے دا قبر وچ کم آوے گا یارانہ کمبلی والے دا کدی دوزخ نہیں جا سکدا
دیوانہ کمبلی والے دا کدی دوزخ نہیں جا سکدا دیوانہ کمبلی والے دا قبرے وچ غم آوے گا ترانہ کمبلی والے دا۔ ایک کلام کی مجھے چھٹنے کی دی ہوئی ہے، وہ بھی میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے ایک نعت شریف کے 2 شعر پیش کر کے میں اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ غریبات یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ، غریبات یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ، غریبات یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ، قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ۔ جس جس کو آقا علیہ السلام کی ذات پر یہ ہاتھ اوپر کر کے میرے ساتھ یہ پڑھے، قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ۔ ہر بندے کے دل میں حسرت ہوتی ہے، شاعر کہتے ہیں بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑا چاہ ہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، اور تڑپ دینے جو ویکھن لئی ناتے بھی کرم ہووے، میں عاجز نوں بھی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ، اور میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ۔ آخری کلام ہے میرا یہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا، میں پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ سنے کونے کے سائے درے دل میرا غم غسارے چلا گیا، سن کونے کے سائے درے دل میرا غم غسارے چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ غمِ غسارے چلا گیا، اور جسے میں سناتا تھا درد دل، وہ جو پوچھتا تھا غم دروح میں بے قرارے، وہ چھوڑ کر
ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا سنے کونے کے سائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا اور وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے کمی تو بس میرے پیر نصیر کی جو تیرے مزار چلا گیا سنے کونے کے سائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ غم گسار چلا گیا. آخری یہ دو شعر سیف القلوب کی میں پڑھ کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں. باپ مرے تے وہ سر ننگا ہودا تویر مرن گنڈ خالی ماما باجا محمدی بادشاہ تے کون کرے رکھوالی لے ہو یار حوالے رب دے میل چار دنا دے کوئی اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے لوکاں مینو آن ڈرایا اور رات کمر دی کالی پر میں سنیا ہوئے اتھے جدے موڈے کمبلی کالی. بہت ہی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے جناب شفیق صاحب. وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جتہ مزار چلا گیا. کروں تیرے نام پہ جان فدا سبحان اللہ.
سبحان اللہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سنہان مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ۔ میرے جامعہ سے تشریف لائے جناب عظیم مدعی حبیب ندیم صاحب اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا عطاف حیدری صاحب، جناب شکیل صاحب، میں اپنی طرف سے اور اہلِ کی طرف سے اس محفل پر آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ نعت رسول محبوب کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ خرم سیدی صاحب، وہ آئیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری لگائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے پہ جواب ملتا ہے۔ مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے بہت غور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ اور عصر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف الحرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، خلد میں
میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے جناب خرم صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی آواز علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. انسان کو دوئی بندے کو گل منانا اس دو لفظ بولتے بندہ، وہ ایک ہوندے حکم تے دو ہوندے عرض. گل منانا اس دو لفظ بولے چلتے نا، ایک حکم دی طریقے سے آتے چلتے تے دعا عرض نہ لاتے ہوندے. تے میں تے حکم کر رکھتے نا، تو یقین سارے مڑے بزرگ احباب بیٹھے دیو عرض ہی کرساں. اگر توپہ دی بیٹھنے تے اتھا بھی توپہ تو پیچھے بھی توپہ. میں پہلے سوچیا سا میں بچیں کا اگر کساں، پھر میں اگر سفید دینی پیچھے بیٹھی تو اسے اچھی نہیں لگتے. اگر تسی خفا نہ ہو ہماری عرض کو قبول کر دیو تو تھوڑا یہ چاہتے ہو کہ محفل دی رونق بھی بنے، تستا ذوق بھی بنے. تو جڑے بزرگ ہوتے ہیں اتھا آگا آ چلو مرض نال عرض ہی کر رکھتے ہیں، حکم نہ کر دیتے. یہ بچے پیچھو ہو جس میں بزرگ آگا آ چلو. بس جناب کوئی مسئلہ تو بیٹھے رہو، باقی ہوتا آج روز حکم میں کیتا نہیں کہ تسی اس کو ٹالو، عرض کیتی ہے اس کو بندہ نہیں کیا رکھتا. کی بزرگو یہ توپے تھا بھی لگ دی ہے. نعرہ حیدری علماء اہل سنت آپ کی نہیں محبتوں میں تشریف لاتے ہیں. مختصر سے بیان کے لیے جناب الطاف حیدری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا کریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. درود و سلام ایک اتنا اور پیارا عمل ہے کہ دنیا کے اندر ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پاس اس بات کی گارنٹی موجود نہیں ہے کہ میرے مالک کائنات نے ہمارے اس عمل کو اپنی برگاہ عالیہ میں قبول فرمایا ہے یا نہیں فرمایا. دنیا والوں، جب تم آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم پر درود و سلام پڑھتے ہو، یہ اتنا اور عظیم اور پیارا عمل ہے کہ میرا رب اس کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا. اور محبت نال آواز آنی چاہیے صلی اللہ. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا ایک دو شعر نعت حسن
لیکن اس تو پہلے یہ جڑا بچ خلا ہے نا یہ پر کر چھوڑ، تھوڑے تھوڑے گیا چلو سارے او پیچھے جڑے حضرات بیٹھے دیں اور جتنے حضرات ادھر بیٹھے دیں یہ 2-3 کرسیاں جڑی خالی ہیں یہ بھی پر کر چھوڑو، تسی بھی آگے آ جلو بھائی جان، خفا نہ ہویا سارے، کیونکہ یہ او محفل ہے اس بے ادھر اگر کوئی نعت پڑھ رہے ہے کوئی تقریر کر رہے ہے تو سنتے سننا واجب ہے میں آدھا کہ اے گلاں کرنا کوئی گپاں شپاں میں مشغول ہونا اس وقت اور وقت بھی ہوندے ہیں، ٹھیک ہے، تے اے محفل دے آداب دے بھی خلاف ہے، اور چند لمحے بعد ہماری اس محفل کی زینت بننے والے ہیں استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا سہیل احمد قادری صاحب۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے قبل ایک ایسا ماحول بن جائے کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب ہی فرمائیں، یہ نہ ہو کہ وہ آئیں 20 منٹ تک آپ کا ماحول بنائیں، پھر اوپر سے وقت بھی بہت کم ہے، انشاءاللہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے درمیان وہ یہاں تشریف لے آئیں گے، اور جتنے احباب وہ پیچھے بھی تھوڑی سی جگہ خالی ہے، آپ ذرا سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب آج لوگ۔ تسی گوجری سمجھ دو یا اردو؟ گوجری سمجھ دو؟ پشتو مجھ کو نہیں آندی، تھوڑی مہربانی کرو تھوڑا قریب قریب آج لوگ، تو یہی عرض کر دیں تے اور محبت نال جتنی دیر میں کل سا تو سا محبت نال سماعت فرمانا، محبت نال بولو صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ہے تو شاخ غوبا تو جانی جانا، تو شاخ غوبا تو جانی جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ اور تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن زوام تجھ کو، اکجی ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ اے غوبا تو جانے جانا، اے چہرہ کتاب تیرا۔ بعد از حمد و صلات نہایتی عزت و احترام کے لائق میرے نبی مکرم سید کونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت نشست بسلسلہ ایصال ثواب منعقد پذیر ہے، اور اس تقریب کے میزبان جملہ برادران اور بالخصوص مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا عاطف قادری صاحب، اور ان کے ساتھ عظیم سنخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد شفیق صاحب، اور جملہ علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے صرف 1 سے 2 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا چونکہ وقت بہت کم ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی،
گل سمجھ آ رہی ہے تو سمجھنا بھی ہے۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اگر ان نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہے تو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ ان تمام نعمتوں میں سے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہم کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت والدین کی صورت میں ہم سب کو عطا فرمائی۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں مالک کائنات مجھ سمیت ہم سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے ایک مشہور ترین واقعہ رکھوں گا، لیکن آپ لوگوں نے محبت سے سماعت فرمانا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، چاہے ان میں کوئی پروفیسر ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، عظیم سنہان ہو، یہاں تک کہ صحابی رسول بھی ہو، اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ میں نے بہت بڑا لفظ بولا ہے کہ بندہ رسول اللہ کا صحابی بھی ہو، اگر اس سے اس کے والدین ناراض ہیں تو اس سے میرا رب بھی ناراض ہے۔ حضرات گرامی المرتبت، آج بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ جن کے والدین ان سے ناراض ہیں وہ جائیں گھر میں، ان کی منت سماجت کریں، ان کو راضی کریں۔ ہاں، اگر جن کے اس دنیا سے چل بسے ہیں تو آیا ان کے لیے بھی کوئی طریقہ سلیقہ ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کو راضی کریں؟ تو رب کعبہ کی قسم، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ دنیا والوں، آپ میں سے جس کسی کے والدین اس دنیا سے اس طرح چلے جائیں کہ وہ آپ سے ناراض تھے، تو جاؤ ان کی قبر پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو۔ پڑھنا آپ کا کام ہے، رب ان کی روح کو آپ سے راضی فرما دے گا۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ کل ہماری کلاس، ہم احادیث کا پیریڈ ہم نے لگایا ہوا تھا، تو ایک بہت ہی والدین کی شان کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، تو میرے آقا سید کونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہمارے پڑھنے میں آئی۔ میرے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر پر جا کر ان کو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس جو میت ہے، جو اس کے والدین ہیں، اس کو ثواب تو پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ میرا مالک کائنات اس کے اس جانے کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں بس آخری واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ لوگ اگر جاگ رہے ہیں تو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا نامدار سید کونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام ہیں، نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم حضور کے ادنا سے ادنا صحابی کے بھی غلام ہیں، ادنا تو نہیں ہے بلکہ ہماری نظروں میں سب اعلیٰ اور افضل ہیں۔ وہ شفیق صاحب اگر قربانی کے ایام ہوں، اگر وہ کوئی اپنی زبان میں ڈنگر ہوئے نا، ڈنگر اس دی بھی اگر ایک آنکھ نہ ہوئے تو وہ قربانی واسطے جائز نہیں ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر بندہ عقیدے کا کانا ہو تو وہ رب کی بارگاہ میں کیسے قبول ہے۔ حضرات گرامی المرتبت، تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی ہیں، آپ پر نزع کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر، نزع کا وقت آیا۔ جب آپ پر نزع کا وقت آیا تو آپ کی بیوی آپ کو کلمہ شہادت کی تلقین فرما رہی ہے، لیکن آپ کی زبان مبارک پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا۔ آپ لوگ اگر محبت سے بیٹھے ہیں تو میں اس واقعے کو اکثر طرز میں سناتا ہوں، اگر محبت نال بیٹھے ہو، طرز سننے میں چکرہ میں ہو تو محبت نال بولو سبحان اللہ۔
میرے آقا نامدار سید کونین کے پیارے غلام جناب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزع کا وقت ہے۔ بی بی جی میرے سرکار کی برگاہ میں آئی، یا رسول اللہ علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا۔ میرے آقا نامدار سید کونین نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ او میرے صحابہ جاؤ، علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا۔ جب میرے آقا کا صحابی علقمہ کی بارگاہ میں گئے، صحابہ نے تلقین فرمائی، لیکن علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا۔ میرے سرکار خود تشریف لے گئے، اللہ اکبر۔ جب میرے سرکار وہاں تشریف لے گئے، میرے سرکار نے نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کر استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی المرتبت، ہماری آج کی اس خوبصورت محفل کو زینت بخشی استاد العلماء، فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا جمیل احمد فریدی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف لائے مجاہد اہل سنت، مقرر شیریں بیان، مدرس بے مثل حضرت علامہ مولانا سہیل احمد قادری صاحب، اور ان کے ساتھ جتنے علماء کرام تشریف لائے۔ میں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ عاطف قادری صاحب کی جانب سے اساتذہ کرام کو اس محفل کے اندر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، جو میں نے ٹوٹے پھوٹے ہوئے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے، اللہ رب العزت آپ کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا